الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز دوستو، بزرگان گرامی، میرے عزیز بچوں، ماہ ربیع الاول ایک ایسا مہینہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کی وجہ سے اس مہینے کو ایک بہت بڑا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جس چیز کی بھی نسبت ہو گئی ہے اس چیز کوئی رفعت اور بلندی اللہ نے عطا کی ہے۔ ایسا کیوں نہ ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقصود کائنات ہے۔ کائنات کیوں بنائی ہے؟ آپ کی خاطر۔ تو اب یہ بات سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ پہلے ہم یہ سمجھیں کہ کائنات کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ کائنات کے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ساری کائنات اپنی عاجزی، اپنی محتاجی، اپنی ذلت اللہ کے بارگاہ میں ظاہر کرے اور ساری کائنات اللہ کی عظمت اور کبریائی کا اقرار کرے۔ کائنات کیوں پیدا کی گئی ہے؟ کہ کائنات اپنی ذلت، عاجزی، محتاجی اللہ کے سامنے ظاہر کرے اور اللہ کی عظمت اور کبریائی کا اعتراف کرے۔ تو یعنی اسی اپنی محتاجی کا اظہار اور اللہ کی عظمت کے اعتراف کا نام ہی عبادت ہے۔ عبادت نام ہے کائنات کی ذلت کا اظہار اور اللہ کی عظمت و کبریائی کا اعتراف۔ تو اب اس اعتراف میں ساری کائنات سے بڑھ کر اگر کسی میں صلاحیت ہے تو وہ عاقل میں ہے، یعنی کائنات ساری اللہ کے سامنے پستی کا اظہار کر رہی ہے، لیکن اس کی بنسبت عاقل زیادہ کر سکتا ہے، کیونکہ کتنی چیزوں کو غیر عاقل تو سمجھ نہیں سکتا۔ پھر جو عقلاء ہیں، انسان ہیں، ملائکہ ہیں، جنات ہیں، تو ان میں بھی سب سے زیادہ اللہ کی عظمت کا اعتراف، اپنی عاجزی کا اظہار انسان کر سکتا ہے، کیونکہ جتنی احتیاجی انسان میں ہے، جتنا عجز انسان میں ہے، اتنا ملائکہ اور جنات میں نہیں ہے۔ یعنی عقلاء میں بھی عبادت کا اظہار، عبادت کی استعداد اللہ نے حضرت انسان میں رکھی ہے۔ ایک دوسرے زاویے سے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کا کائنات میں طریقہ یہ ہے کہ ہر چیز کا اللہ نے ایک مرکز بنایا ہے، باقی ساری چیزیں اسی سے مستفید ہو رہی ہیں۔ دیکھیے کہ اللہ نے سورج بنایا، چاند روشنی سورج سے، ستارے روشنی سورج سے، زمین روشنی سورج سے۔ اللہ نے آگ بنائی ہے تو پانی گرم آگ سے ہوتا ہے، کوئی بھی چیز پکتی ہے، گرم ہوتی ہے، آگ سے ہوتی ہے۔ تو اس طرح اللہ نے جنت بنائی تو دنیا میں جتنی راحتیں ہیں
اس سب کا مرکز صحت کا مرکز، خوشی کا مرکز، سرور کا مرکز، ہر راحت کا مرکز جنت ہے، اور ہر تکلیف دکھ درد کا مرکز جہنم ہے، ہر گمراہی کا مرکز شیطان ہے۔ اللہ نے ہر چیز کا ایک مرکز بنایا ہے، روشنی کا مرکز سورج، حرارت کا مرکز آگ، راحتوں کا مرکز جنت۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے عبادت کا بھی ایک منبع بنایا ہے، ایک مرکز بنایا ہے، محمد الرسول اللہ۔ کسی نے عبادت سے فیض لینا ہے، عبادت کرنی ہے، طریقہ اس سے سیکھے گا۔ مصطفیٰ برسا خیشرا کے دین ہما اوست، گر بہو نہ رسیدی تمام بلہ بھی است۔ کہ اپنے آپ کو، اپنی عبادت، اپنا عقیدہ، اپنا دین مصطفیٰ سے ملا۔ معیار کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ عقیدہ صحیح ہے، معیار کیا ہے؟ عمل صحیح ہے، معیار کیا ہے؟ اور عبادت صحیح ہے، پیمانہ کیا ہے؟ تو یعنی ہر طرح کی عبادت کا مرکز محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی لیے آپ سب پیغمبروں کے آخر میں آئے ہیں تاکہ آپ کی عظمت و شان کا پورا ظہور ہو۔ تو کائنات بنی ہے عبادت کے لیے، اور عبادت کا مرکز و اعلیٰ ترین مظہر کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ کائنات کیوں پیدا کی گئی؟ عبادت کے لیے، اور عبادت کا مرکز محمد الرسول اللہ۔ عبادت کا سب سے بڑا مظہر، عبادت کا پیمانہ، عبادت کا معیار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے سورج کی پوجا ہو رہی ہے، کہیں آگ کو پوجا جا رہا ہے، سامنے بت رکھے ہوئے ہیں، تو آپ نے عبادت میں کتنی وسعت پیدا کی کہ اب نہ سورج کی طرف دیکھنے کی حاجت ہے، نہ دریاؤں پر جا کر پانی اچھالنے سے کوئی مطلب ہے، نہ سامنے آگ کا الاؤ روشن کرنے کی ضرورت ہے، اور نہ سامنے مورتیاں رکھنے کی اجازت ہے۔ پہلے دیکھو انسان بتوں کو سہارا بنا رہا ہے، آگ کے الاؤ کو، پانی کو اچھال کر، تو لیکن اب آپ نے جو عبادت میں سہولت پیدا کی ہے، بس اس کے لیے ایک پاک جسم اور پاک دل کی ضرورت ہے۔ دوسرے مذاہب میں عبادت میں دلکشی پیدا کرنے کے لیے، عبادت میں دل لگانے کے لیے مختلف سازوں کا استعمال ہوتا تھا، لیکن اب محمد الرسول اللہ نے جس عبادت کی رہنمائی کی ہے اس میں ساز دل کافی ہے۔ پہلے عبادت ہوتی بت خانوں سے باہر نہیں ہوتی تھی، لیکن پیغمبر نے اعلان کیا ہے جعلت لی الارض مسجدا۔ تو دیکھو آپ نے عبادت میں کتنی سادگی پیدا کی کہ مختلف طرح کی رسومات کو ختم کر دیا، دلکشی پیدا کرنے کے خارجی اسباب کو آپ نے ختم کر دیا، مکان کی قیودات کو، تو لیکن بظاہر یہ عبادت میں سادگی ہے، لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ اصل پیغمبر نے عبادت میں عمق اور گہرائی پیدا کی ہے۔ بظاہر سادگی ہے، پہلے درمیان میں آڑ تھی، حجاب تھا، کہیں پانی، کہیں سورج، کہیں آگ کا الاؤ، تو درمیانی وسعت کو ہٹا کر محمد الرسول اللہ نے اللہ اور بندے کا رابطہ براہ راست کر دیا ہے۔ درمیانی وسعت ختم۔ تو یہی وجہ ہے رسول اللہ کی آمد کے بعد زمان و مکان عبادت الہی سے معمور ہو گئے۔ تو عبادت میں اتنا عموم کہ کوہ و دمن اب عبادت الہی سے معمور ہو گئے۔
ہر زمان میں عبادت ہونے لگی، یہ کس کا کارنامہ ہے؟ تو کائنات بنانے کا جو مقصد ہے تو یہ کس کے دم سے ہے؟ تو مقصود کائنات کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبادت میں آپ نے جو انسان کو یعنی ایک اور بھی آپ نے کام کیا، انسان کو آپ نے عبادت کے لیے مستعد کیا ہے، عبادت کے لیے آمادہ کیا ہے، عبادت کے لیے آپ نے انسان کو تازہ دم کیا ہے۔ اسلام سے پہلے کے مذاہب نے مایوسی پھیلائی تھی، نا امیدی پھیلائی تھی۔ ہندوستانی فلسفہ کہتا ہے تناسخ، انسان اپنی پہلی زندگی کے گناہ کی سزا بھگتے گا، انسان اپنی پچھلی زندگی کے گناہوں کی سزا بھگتے گا، جس سزا سے انسان کو مفر ہی نہیں۔ عیسائیت کہتی تھی ہر انسان گناہ گار پیدا ہوا ہے۔ تو دیکھیں گناہ کا یہ احساس نا امیدی مایوسی پیدا کرتا ہے، گناہ کا احساس، مایوسی کا احساس، یہ انسان میں ڈھٹائی پیدا کرتا ہے، اطاعت کا جذبہ چھینتا ہے، بے عملی پیدا کرتا ہے۔ حدیث پاک میں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا گیا، ایک شخص 99 آدمیوں کا قاتل ایک عالم کے پاس آ گیا، کہا کہ 100 آدمی کا قاتل ہوں۔ تو انہوں نے کہا تو سیدھا جہنمی ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ نیام سے تلوار نکالی، اس کی گردن اڑا دی۔ یعنی مایوسی انسان میں ڈھٹائی پیدا کرتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مایوسی، نا امیدی کی اس کیفیت کو ختم کر کے انسان کو معاند ہونے کے بجائے اللہ کی راہ پر فرما بردار بنا کر ڈال دیا۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے 70 ٹکڑے کرنے والے آئے ہیں، فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ پیغمبر کے چچا کے 72 ٹکڑے کرنے والے، تو لیکن آپ نے مایوس نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد اس سے جو نیکیاں وجود میں آئی ہیں، تو یعنی آپ نے توبہ کا دروازہ کھول کر، تو یہ آپ کا اتنا بڑا کارنامہ ہے، آپ نے اس میں اتنا کام کیا ہے کہ آپ کا نام ہی نبی التوبہ ہے۔ آپ نے جو لوگوں کو توبہ کا دروازہ دکھایا ہے، مایوسی کی کیفیت سے انسان کو نکالا ہے، یہ آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ ہر شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری ایمانی زندگی کا دروازہ کھول کر آپ نے رکھ دیا۔ عبادت میں آپ نے ایک دروازہ اور کھولا، دین اور دنیا کی وحدت کا آپ نے جو اعلان کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسان کے جتنے اخلاق ہیں، اعمال ہیں، ان کے جو نتائج ہیں، اس کا انحصار انسانی عمل کا محرک ہے۔ تو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سادہ لفظ سے بیان کیا، نیت، تو آپ نے فرمایا کہ بس نیت صحیح ہونی چاہیے، نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ تو پہلے دیکھیں دین اور دنیا دو خانے تھے، تو جو لوگ حوصلہ مند تھے دنیا کی طرف بڑھے تو بالکل وہ دین سے کنارہ کش ہو گئے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسئلہ یہ نہیں کہ خاص یہ کام ہی کرنا ہے، بس آپ نے دل کا ذرا رخ موڑا ہے، دلوں کو اللہ کی طرف متوجہ کیا ہے،
تو اب دیکھو بادشاہی ہو، جنگ و جدال ہو، معیشت کے طریقے ہوں اور ازدواجی اہلی زندگی ہو، سب چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقرب کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ پہلے لوگوں نے، دوسرے مذاہب نے عبادت کا طریقہ صرف یہ بتایا کہ سارے علائق چھوڑ کر اگر آپ نے دیندار بننا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، بادشاہی چھوڑنی پڑے گی، جنگیں چھوڑنی پڑیں گی، معاشی اقتصادی سرگرمیاں چھوڑنی پڑیں گی، اپنی عائلی زندگی سے ہاتھ اٹھانا ہوگا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہلی زندگی بھرپور اختیار کرو، پیسہ کماؤ، کاروبار کرو، حکومتیں کرو، لیکن یہ چیزیں بھی آپ نے کہا کہ صرف نیت کی ذرا اصلاح ہو جائے۔ تو پھر حکومتوں کو بھی اللہ کے تقرب کا ذریعہ بنایا گیا۔ عمر بن عبدالعزیز بادشاہ ہیں، حاکم ہیں، تو لیکن آپ کی اصلاح کے بعد گھر آتے ہیں، صاحبزادیاں بات کرتے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھ رہی ہیں، تو بتایا گیا کہ کھانے کے لیے گھر میں پیاز کے سوا کچھ نہیں تھا۔ لیکن عمر بن عبدالعزیز کی حکومت کمزور نہیں ہے، گھر کی پوزیشن تو کمزور ہے لیکن حکومت کمزور نہیں ہے۔ تو یہ دیکھو، یہ ہے حکومت جو قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ جنگوں کو، حضرت علی کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ میدان جنگ میں ہیں، دشمن کو آپ بچھاڑ چکے ہیں، تو اس نے آپ کے چہرے پر تھوکا، آپ کھڑے ہو گئے، اس کو چھوڑ دیا۔ تو یہ ہے کہ جنگوں میں بھی آپ نے دینداری پیدا کی، لڑائیاں اور خون ریزی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے تقرب کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ معیشت کو، کاروبار کو، تجارت کو، امام ابو حنیفہ پھر ایسی دیانتداری تجارت میں کہ امام ابو حنیفہ کی دکان کا ایک کپڑا عیب دار ہے تو لیکن صحیح کپڑے کی قیمت میں بک چکا ہے، تو امام صاحب تشریف لے آئے، تو اب کوئی عام آدمی تو ہو نا، اس کو بتایا جائے کہ ملازم بتائے جناب 100 والا 1000 میں بک گیا ہے، تو عام کیا کہیں گے؟ شاباش، بہت کامیاب ملازم ہو، یوں ہی رویہ ہے۔ تو لیکن جس کی نظر دین پر ہے تو اس نے بسیار تلاش کے بعد اس کو بلوایا۔ تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کاروبار کو، تجارت کو، معیشت کو، اقتصاد کو آپ نے اللہ کے تقرب کا ذریعہ بنا دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی کتنی راہیں کھولی، کتنا عموم پیدا کیا، اس میں انسان کو عبادت کے لیے کتنا مستعد کیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ کائنات کی تخلیق کا جو مقصد ہے اس کو 4 چاند محمد رسول اللہ نے لگائے۔ اس کے لیے راستے کس نے کھولے، اس کے لیے انسان کو آمادہ کس نے کیا، اس میں کئی باریکیاں کس نے پیدا کی۔ تو اس لیے کسی کہنے والے نے صحیح کہا ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو دنیا پیدا نہ ہوتی۔ تو دنیا کا جو مقصد ہے وہ کس سے حاصل ہوا ہے؟ تو یہ تو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ پہلو کہ آپ کا اپنے پروردگار سے کتنا تعلق ہے، اللہ سے آپ کا کتنا قرب ہے۔ تو آئندہ ہم انسانیت کے ساتھ آپ کے جو رویے ہیں، آپ کے جو تعلقات ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔